ادریس علیہ السلام سے، جناب ہارون علیہ السلام سے، جناب یوسف علیہ السلام سے، جناب ہارون علیہ السلام سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات سے۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پہ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک نور کی سیڑھی پہ تشریف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں جبریل بھی رک گئے ہیں، رسول اللہ فرماتے مجھے رف رف پہ سوار کیا گیا ہے۔ وہ رف رف کیا ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا وہ سبز رنگ کا تخت تھا جو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جبریل بھی رہ گئے، حضور اس رف رف پہ سوار ہو کے وہاں سے بھی آگے تشریف لے، اور پھر وہاں اللہ کی ذات بابرکات کا دیدار جو آپ کے شایان شان وہ آپ نے فرمایا، اور وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو چند خاص انعامات، ایک تو 50 نمازیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی سفارش، تجویز اور درخواست پر بار بار واپس تشریف لے جانے کے بعد 5 رہ گئیں، اور اللہ نے کرم یہ کیا، کرم بالائے کرم یہ فرمایا میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، فرمایا یہ عدد میں 5 ہیں، میں ثواب 50 کا دوں گا۔ فرمایا رسول آپ کی امت 5 پڑھے گی اور میں انہیں ثواب 50 کا دوں گا، اور صرف نماز پہ ہی نہیں، فرمایا آپ کی امت میں سے جو شخص کسی بھلائی کا، کسی نیکی کا، من ہم بحسنہ، نیکی کا صرف ارادہ کر لے گا، اے اللہ کے حبیب اللہ اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا، اور جو ارادے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنائے گا، جو نیکی کرے گا وہ ایک کرے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا۔ اور دوسری طرف یہ فضل ہے، یہ کرم ہے اور صدقہ رحمت للعالمین ہے، اور دوسری طرف فرمایا من ہم بسیئہ، جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، برائی کا ارادہ کر کے عمل نہ کرنے سے اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ کس نے ارادہ کیا برائی کی نہیں ہے، اور اگر برائی کر لے گا، اب عدل یہ تھا کہ نیکی 1 کا ثواب 10 گنا ہے تو برائی کا وبال اور گناہ بھی 10 گنا ہوتا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے فرمایا ایک نیک گناہ کرے گا تو اس کو ایک ہی گناہ کا عذاب، ایک ہی گناہ کا سزا، اور ایک ہی جو گناہ ہے اس کو وبال بھگتنا پڑے گا، اسے 10 گنا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور اگر گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کر لے گا تو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا، جو سچے دل سے توبہ کر کے اصلاح کر کے اس پہ کار بند رہے گا، اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ نے یہ 5 نمازیں عرش اعظم پہ بلا کے فرض فرمائیں، اور جو حدیث ابھی ہم نے سنی، اگر ہم صرف ارادہ کر لیں آج بیٹھے بیٹھے سب کہ اس شب معراج کی محفل کی برکت سے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ کل سے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے، اللہ سے دعا مانگے، تہیہ کریں گے، ابھی ایک نیکی کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ اور اگر صبح اللہ توفیق دے، ہمت دے، آپ کوشش کریں، ارادہ کریں، رب سے دعا مانگ کے سوئیں، صبح 1 پڑھیں گے اللہ 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسی مقام خاص پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی عطا فرمائی، جو آیا نمبر 285 اور 86 ہے، 285 اور 86 سورہ بقرہ کی، جنہیں خواتیم البقرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے عرش کے نیچے موجود اپنے خزانہ خاص سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ان آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ کوشش فرمائیں سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کو زبانی یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، گویا ان آیتوں کے پڑھنے کی برکت سے اسے کسی اور چیز کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ یہ نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، یہ وہ آیات کبریٰ تھیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، جن کا تذکرہ اور اظہار سورہ نجم کی ان آیات میں کیا گیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہی التجا ہے،
یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری تمام تمنائیں آرزویں پوری فرمائے، اور اس معجزہ معراج رسول اللہ کے اس سفر معراج کا صدقہ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے، ترکی اور شام کے مسلمانوں کی مشکلات اللہ پاک آسان فرمائے، جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے، وطن عزیز پہ رحم فرمائے، اور تحفہ معراج ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت اور پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔